السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ فجر دی اذان ہو گئی دی ہے. الحمدللہ مسجد دی طرف جا رہے ہیں. 5 منٹ رہ گئے نے جماعت کھڑی ہون چ تے حلی تک اندھیرا ہی ہے باہر. تے انشاءاللہ بعد جماعت نماز ادا کرنے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے سارے 5 وقت نماز پڑھنے دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يحوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء پتا ہوئے کہ اسی اپنے اللہ کی کیا ہے. اور اس ضمن کے اندر پھر شراب کا تذکرہ ہوا کہ جب شراب یہ منع نہیں سی ادو اللہ تعالیٰ نے کیا سی کہ شراب پی کے نماز نہ پڑھے ہو. ایسا نہ ہوئے کہ تمہیں پتہ نہ چلے نشری حالت کہ تسی کی پڑھتے ہو. ان پتہ چلنا چاہیے کہ تسی کی پڑھتے ہو. پھر نیند بہت ہی آئی دی ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نیند زیادہ آئے تو پھر نہ پڑھو نماز, فریش ہو جاؤ, تھوڑا سو لو یا ریسٹ کر لو, پھر نماز پڑھا کرو. کل کی جی ساری گفتگو سی وہ شراب کی جی بندش ہوئی ہے درجہ بدرجہ وہ سارے پتہ چلے. پہلے اللہ پاک نے آخیا کہ شراب چ نفع بھی نے لیکن نقصان بھی نے, تو نقصان یہ بہتے ہیں. لہٰذا لوگوں کو سمجھ لگ گئی کہ اللہ پاک نے شراب بند کر دیا. پھر دوسرے مرحلے کا کرنا کیا کہ نماز نہیں پڑھنی شراب نشے کی حالت ہے. پھر لوگوں کو بہت یقین ہو گیا کہ لگتا ہے شراب بند ہو جائے. پھر آخر دیتے اللہ پاک نے پکی بند کر. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ سانوں نماز سمجھ کے پڑھنی چاہیے. لیکن نماز میں سمجھ کے پڑھنے کے 2 طریقے. ایک تو ہے کہ بندہ ترجمہ یاد کرے, اللہ تیری ذات پاک ہے, علی والی ہے, تیرا نام برکت والا ہے, ایسا پورا سبحانک اللہم الحمدللہ کا ترجمہ, تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہے, ایسا بھی ترجمہ. لیکن ایسا اگر نہیں ہوتا تو انسان موٹے لفظ جڑے نماز کے اندر استعمال ہوئے ہیں ترنت انسان ترجمہ سیکھ سکتا ہے. نماز موٹے لفظ جڑے استعمال ہوئے ہیں اللہ کے بارے میں کوئی جان سکتے کہ اللہ ہے کون. رب کا سامنے پتا ہے رب کی مطلب. پھر الہ معبود یہ کی مطلب عبادت میں لفظ آتا ہے وہ کی مطلب ہے. پھر یوم دین کی چیز ہے جڑا اللہ نے نماز کے اندر لیا ہے. پھر یہ استغفار آتا ہے, یہ اللہ کی پاکی کا لفظ آتا ہے. یہاں سبحان اللہ کا ترجمہ, اعلیٰ کا ترجمہ, عظیم کا ترجمہ, اس طرح ایک لفظ کا اسی ترجمہ سیکھ چڑیے جب وہ لفظ آئے وہ بھی سانوں پتا ہوئے کہ ایک کی ہے. تو پھر نماز جو ہے ذائقہ بھی آئے گا اور انسان کا نماز چھڑنے سے دل نہیں کرے گا. قرآن مجید اور حدیثوں کا اسلوب ہے کہ جتنے اللہ پاک کہتا ہے نماز پڑھو یا فائدے ہو گئے اتنے ہی اللہ تعالیٰ نام دیتا ہے. جی نہ پڑھیا تو نقصان کی ہونا. جتنے اللہ پاک نے جنت کا تذکرہ
کیا نال دوزخ کا تذکرہ کیا جتنے خوشخبری دی ہے پھر نال ہی ڈرایا بھی ہے نماز نہ پڑھنے کا ڈر جڑا سورہ مدثر دے اندر ہے کہ قالوا سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین اللہ تعالیٰ کے فرشتے داروغے دوزخ میں جانے والے مسلمانوں سے مسلمان بھی دوزخ سے چلے جانے کا پتہ نا تو ہمیں شرابی آئے تو پتہ چلا ما سلککم فی سقر کیا بات ہے کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے بھی دوزخ میں آن گرے ہو قالوا لم نکن من المصلین سارے دوزخ میں پڑے ہوئے مسلمان جواب دیں گے لم نکن من المصلین کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے یہ کوئی جواب ہے پہلا اسی نماز نہیں صرف پڑھتے ہوں باوجود سارے چیزاں دے اسی دوزخ چکان پہ ہیں اور یہ وجہ ہو دس گے کہ اسی نماز نہیں سب پڑھتے ہوں ولم نکن نطعم المسکین پنڈ کوئی غریب ماڑا مسکین نہیں سی کوئی پرواہ بھی کبھی نہیں سیکھی تھی وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ جس طرح لوگ ہنستے کھیڈتے سن موجاں کرتے سن اسی بھی اسی طرح دنیا کے نال رل کے کھیڈا کرتے رہے مذاق ڈالتے رہے نمازیاں کا بھی مسیحاں کا بھی اسی پرواہ نہیں کی تھی حتیٰ آتانا الیقین حتیٰ کہ سانو موت آ گئی اور اسی آج دوزخ کے اندر گر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک دے اندر بے نمازیاں دے بارے میں فرمایا کہ جس انسان نے نماز دی حفاظت نہ کی تھی اے نماز نہ تے انہوں قیامت والے دن دے واسطے کوئی روشنی بنے گی ولا برہان نہ بخشانے کی کوئی دلیل بنے گی اور نہ ہی ولا نجات یوم القیامت تے نہ ہی قیامت والے دن انہوں نجات دے سکے گی اگر انہیں اپنی نماز دی صرف حفاظت کی بڑی صحیح حفاظت ہی نہ کر سکے وہ نتیجہ ہے نکلے گا کہ قیامت والے دن نماز نہ تو وہ واسطے نور بنے گی نہ وہ واسطے یہ کوئی دلیل بنے گی تے نہ ہی یہ نجات دے گی قیامت والے دن اگر نماز دی حفاظت نہ کی تھی اگرچہ انہوں پڑھ ہی لیا تھا اس تو اگلی لائن کی حدیث پاک دی بڑی خطرناک ہے کہ ایسے لوگوں کا حشر ہے جڑا قیامت والے دن ما فرعون و قارون و حامان و ابی بن خلف ایسے لوگوں کا حشر پڑھتے ہیں سن لیکن حفاظت ہی نہیں کر سکتے جب پڑھتے ہی نہیں سن انہوں نے بارے بارے کچھ کہنا بہت بڑی گل ہوئے گی نا پڑھتے ہیں سن حفاظت نہیں سن کرتے مرضی کر لی سن اپنی جب مرضی پڑھ لی جب مرضی نہ کری ٹائم کرتے ہیں بے ٹائم میں صبح کدی شام کدی یہ نہ پتا کی پڑھیا کدی رکعتاں دے مسئلے کوئی جدوجہد نہیں کی تھی ہوں دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے چار بندیاں کا نام لیا نا کہ انہوں دے نال جا رلن گے وہ چارے دے چارے اللہ دے بہت بڑے نافرمان لوگ سن ایک فرعون ہے جڑا فوجی ڈکٹیٹر سی جڑا ظلم و ستم کرتا سی اپنی رعایا دے قتل و غارت کرتا سی اپنی حکومت واسطے مشہور ہے کی فلانا فرعون بن گیا متکبر ترین آدمی سی اس دنیا کا فرعون یہ بے نمازی جڑا نماز اللہ دے آکھے نہیں لگتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کہنا انہیں بھی تھے میرے اگے تکبر کیتا سی میرے پیغمبر کی گل نہیں سی منی یہ بھی میرے پیغمبر کی گل نہیں منتا تو اس کا حشر پہلے ہاتھ تو فرعون کے ساتھ ہوگا وہ قارون جڑا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا سکے چاچے کا پتر سی لیکن مالی سود خور سی سود خور یہودی مالی مفادات مال واسطے جان لگا سی فرعون دے نال بہت مال انہیں جمع کر لیا تھا قرآن پاک جو خاص تذکر ہے اپنے مال تے بڑا بھروسہ کرتا سی انہوں پھر اللہ تعالیٰ نے سمیتے وہ مال سمیتے وہ کوٹھیاں زمین کے اندر اختصار گیا سی کہ قرآن پاک کے اندر لکھیا ہے کہ نہ خطر وہ کیا تیرا حشر کرا گا وہ بھی ایسی لگتا ہوتا سی کہ میری آنکھیں ایسی لگتا اپنے سکے تائے دے پتر دے آنکھیں نہیں لگا جلا کے پیغمبر سی پھر حامان دا تذکرہ کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حامان فرعون دا وزیر تعمیرات اور مواصلات سی اور وہ دا کام سی بلڈنگاں بنانی سڑکاں بنانی اور ایک پوری بٹالین فوج دی فرعون نے انہوں دیتی دی سی کہ جس طرح میرا حکم چلتا پھر تیرا بھی چلے گا انہوں ہی انہیں کیا سی فرعون نے ایک دن کہ کی مثال اللہ اللہ کرتا رہتا رب رب کوئی بڑی جی اونچی بلڈنگ بنا میں اتنے چڑھ کے تو دیکھا اللہ موسیٰ رب ایسا نہیں کرنا وہ حامان نے بلڈنگ پھر بنائی تھی
دے نال حشر ہوئے گا اور آخری جڑا ابی بن خلف وہ پرانے نبیوں کا نہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سی اور ایڈا بڑا دشمن سی، نے کوئی قسم کھادی کہ میں توبہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر کے چھڈا، قسم کھانا کہ میں نہیں چھڈا۔ وہ پھر حشر یہ ہوا کہ جنگ احد تو جب واپس جا رہا سی نبی پاک کو یا کسی اور بندے کو چھوٹی جی خراش لگی ہے کہ خراش کی چیز ہوئی، اسے خراش دے وداع راہ دے وچ ہی طرف کے مر گیا سی ابی بن خلف، جنہیں کہا سی کہ میں شہید کر گا، خود ایک معمولی خراش نال تڑپ کے کتے دی موت مر گیا۔ تے اللہ دے نبی نے کی کیا کہ جڑا بندہ نماز دی حفاظت نہیں کرے گا اس دے نہ تے نور بنے گی، نہ نماز دے واسطے کوئی بخشان دی دلیل بنے گی، نہ انہوں نجات ملے گی، بلکہ وہ حشر خدا دے دشمنوں دے نال پہ جنہاں دے نام بھی دسے کہ وہ حشر کانا ما فرعون و قارون و حامان و ابی بن خلف۔ تو سوچ لو آج میرے بھائی، آج میری آواز نہیں ہے، قرآن دی آواز ہے، حدیث دی آواز ہے، اگر یہ کان دھر لو گے تو بچ جاؤ گے، تو جی کان نہیں دھریا تو پھر میرے بھائیو اتنے تو پھر یہی چیزاں کام آنیاں جی، نہ کوئی سفارش ہے اتنے، نہ کوئی فدیہ ہے اتنے، نہ کوئی تعلقات کام آنے ہیں اتنے، اگر کام آنا تو انسان دے عمل نہیں کام آنا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی لو جی ماشاءاللہ با جماعت نماز پڑھی ہے، بیان سنیا، بیان سن کے نماز والے کپڑے بدلنے کر لگے ہیں، انشاءاللہ ظہر دا ٹائم بدلاں گے، پھر نماز والے کپڑے بدلی کر کے تو پھر سیر میں جانے ہیں۔ آ گیا پاپا لو جی ماشاءاللہ اسی الحمدللہ با جماعت نماز ادا کر کے نماز والے کپڑے لا چھڑے نے، کیوں لا چھڑے نے کو انشاءاللہ پھر ظہر دا ٹائم بدلاں گے، ہوں اسی چلے ہیں سیر کرنے واسطے، کوئی ساتھی لب جائے گا ٹھیک ہے، نہیں تو کلے ہی سیر کر کے آنے ہیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھن جاندے پے نے۔ السلام ماشاءاللہ جی، چھوٹے چھوٹے بچے نے قرآن پاک پڑھن جا رہے ہیں۔ ساڈی بھی اسی بھی اپنی سیر تے نکل گئے ہیں۔ باہر بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی بھی ہے، پالا تو اپنے آپ ہی لگنا، 2-3 دن ہو گئے بدل ہوئے ہیں، کدے کنیاں پی جاندیاں نے کدے نہیں۔ اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ماشاءاللہ جی اسی سیر کرنا آئے ہیں، سیر پھر سویرے ساڈے پنڈاں پارکاں تے نہیں، صاف ستھرے راہ نے، پکیاں سڑکاں بھی ہیں، بہرحال 2-4 راہ نے ساڈے علاقے دے جدھر نہیں سیر کر لی دا، کدے کسی سائڈ تے کدے کسی سائڈ تے۔ اج ساڈا دل کردا پیا سی پیلیاں لان چ تے پیلیاں لا گئے تے کلے ہی آئے جو، اور کوئی ساتھی نہیں ملیا نال آن دا، تے چلو خیر سیر تے اسی کرنی ہے، سیر کر بھی لئی ہے ماشاءاللہ۔
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੁੰਬਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਸਲਨ ਇਕੱਠੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਸਾ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਫੁੱਲ ਵਟਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟੇ ਦਾ। ਜੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੁੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੁੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਮਗਰਾਬੀਆਂ ਆਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਬਾਹਰ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਰਾਬੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਡੁੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਗਿੱਲੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਚੀ। ਗਿੱਲੀ ਹਾਲੀ ਵੀ, 2-4 ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੜ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੱਸੇ ਦਾ, ਜੇ ਬੱਦਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।